جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک کھلے میدان میں پایا جہاں میں اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ میں نے اسی حالت میں ہوتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف بڑی گہما گہمی لگی پڑی ہے۔ لوگ میرے وجود سے بے خبر اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کچھ ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے تھے۔ مجھے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے، ورنہ مجھے اس طرح دیکھ کر ان کا رد عمل ضرور ہوتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کسی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہو۔ کوئی 20-25 فٹ کے فاصلے پر بہت ساری عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے رنگ برنگی پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ شکل و صورت میں تو عام سی تھیں، مگر ان کی آنکھیں انہیں عجیب مخلوق ظاہر کر رہی تھیں۔ ایک طرف نہایت خوبصورت اسٹیج سجا ہوا تھا جہاں ایک موٹا سا شخص بیٹھا ہوا تھا جو آگ کے ایک طرف بیٹھا اپنی مخصوص چیزوں کو ایک طرف کر رہا تھا۔ اس کے گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ ان سب سے ہٹ کر دور ایک طرف ایک خوبصورت مورتی نصب تھی جو غالباً عورت کی تھی۔ لوگ اس کے سامنے تھال اٹھائے جس میں پھل فروٹ تھے کھڑے تھے، اور کچھ لوگ ہاتھ باندھے اس مورتی کے سامنے کھڑے کچھ گا رہے تھے یا شاید کچھ پڑھ رہے تھے۔ دور ہونے کی وجہ سے ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے دفعتاً کوئی عورت پیروں میں پائل پہنے چھن چھن کرتے میرے چہرے کے سامنے آ موجود ہوئی، جس سے آنکھ کھلتے ہی اپنے ارد گرد عجیب سی صورتحال کا جائزہ لینے کا سلسلہ دفعتاً رک گیا۔ میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ اپنی نظریں اوپر اٹھانے اور اسے دیکھنے کے بعد جیسے میری گزشتہ 2 گھنٹوں کی یادداشت واپس آ گئی۔ اس سے پہلے میں خالی ذہن تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسے اور کیوں پہنچا ہوں۔ اس سے پہلے میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں یہی دیکھ اور سوچ رہا تھا کہ میں کن لوگوں کے بیچ کھڑا ہوا ہوں اور مجھے یہاں کون چھوڑ گیا ہے، مگر اسے دیکھنے کے بعد مجھے میرے کچھ سوالوں کے جواب مل گئے۔ میرے سامنے سانوری کھڑی تھی۔ ہماری دنیا اور ہماری بستی میں تمہارا سواگت ہے، رائٹر ساحل شیخ۔ وہ چہرے پر طنزیہ اور مکارانہ مسکراہٹ لیے مجھ سے ہم کلام تھی۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھا اور یہ محسوس کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب میں اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتا تھا، مگر یہ خوشی اسی لمحے کافور ہو گئی کیونکہ میری موت میرے بالکل سامنے تھی اور مجھے اپنی بستی میں لا کر کچھ زیادہ ہی نڈر ہو چکی تھی۔ لیکن میں بھی چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں اسی وقت بھاگنے کی کرتا تو وہ آسانی سے مجھے پکڑ سکتی تھی۔ میں کن آنکھیوں سے بھاگنے کے راستے تلاش کرنے لگا۔ دیکھ رہے ہو میری شادی کی تیاریاں کس زور و شور سے چل رہی ہیں؟ وہ دیکھو، بستی کی ساری عورتیں کس طرح میری شادی میں شریک ہونے کے لیے اور مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور وہ منڈپ جو صرف میرے لیے سجایا گیا ہے وہیں میں کچھ دیر بعد بٹھائی جاؤں گی، اور لوگ میری خوبصورتی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے گرتے پڑتے آئیں گے۔ اور ہاں، وہ مورتی دیکھ رہے ہو، وہ پھول دیوی کی مورتی ہے۔ آج رات اسی کے چرنوں میں مجھے نہلایا جائے گا۔ اس کے بعد میری زندگی سے اس درد کی گھٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گی۔ میری کنڈلی سے دوش ہٹ جائے گا۔ میں اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزار سکوں گی۔ دور ہو جائے گی میری تنہائی، مگر یہ سب تب ہوگا جب میرے حلق میں تمہارا خون اترے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اچانک مجھ پر حملہ کر دیتی، میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں اٹھنے لگا، مگر سامری نے اسی لمحے اپنا بایاں پاؤں میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے ہاتھ پر محض ایک پاؤں نہیں بلکہ کئی کلو وزنی کوئی شے رکھ دی گئی ہو، جس سے مجھے اپنا ہاتھ کچلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہیں جانے دوں؟ اس نے کہا لگاتے گویا میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں چھوڑنا۔ تم نے میرے ہاتھوں 9 لوگوں کو تو بھیانک موت مروا دیا،
اب خود بھی تو اس موت کا مزہ چکھو۔ تم نے اپنی کہانی میں تو ان لوگوں کو میرے ہاتھوں مرواتے ہوئے بھیانک منظر کھینچا، مگر اب حقیقت میں بھی دیکھو میں اپنا روپ بدلتے ہوئے کیسی لگتی ہوں، اور محسوس کرو گے کہ دانت گاڑتے ہوئے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی شکار کیے ہیں، جتنے بھی لوگوں کا خون چکھا ہے، تمہارا خون پینے میں مجھے زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ تم میرے آخری شکار ہو۔ آخری شکار یعنی میری کامیابی کی منزل، میری کنڈلی سے دوش ختم ہو جائے گا۔ آخری شکار، آخری، صرف آخری، پھر ہوگا اس کہانی کا انت، صرف تمہارا خون پینے کے بعد۔ وہ مجھے یعنی اپنا آخری شکار پھنسانے کے بعد اس قدر خوشی سے سرشار تھی کہ اس کے بھیانک کہکہے ساتویں آسمان کو چھو رہے تھے اور میرے کانوں کے پردے کو پھاڑے جا رہے تھے۔ مگر اس کے دہشتناک کہکہوں سے بے خبر میرے ارد گرد لوگ اسی تیزی سے اپنے کاموں اور باتوں میں انہماک نظر آ رہے تھے، اور ادھر میری حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس قدر حسین تھی، اب اس کے چہرے سے بھیانک پن اور کراہیت صاف جھلک رہی تھی، حالانکہ اس نے اب تک وہ روپ نہیں دھارا تھا جو شکار کے وقت اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل بھیانک، دہشتناک اور دل دہلا دینے والے کہکہے لگاتی جا رہی تھی۔ اس کے بھیانک کہکہوں کی شدت نے اس کا سر آسمان کی طرف کر دیا تھا۔ تب مجھے اپنے ہاتھ پر اس کی رکھی ہوئی ٹانگ کی گرفت ذرا ڈھیلی محسوس ہوئی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل کہکہے لگاتی اپنا سر اوپر کیے جیسے کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ اپنے آپ کو موت کے بھنور سے نکالنے کا یہ میرے پاس بہترین موقع تھا۔ میری ٹانگوں میں جتنی طاقت تھی، شاید اس سے بھی زیادہ رفتار سے میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں دوڑتے دوڑتے بہت دور نکل چکا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، مگر وہاں گھور اندھیرے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں دنیا کے کس کونے میں ہوں۔ میں مسلسل بھاگتے بھاگتے ہانپ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر صاف میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اب میں سانوری سے بہت دور نکل چکا ہوں، تو میں ایک جگہ رک گیا اور سانسوں کو بحال کرنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی اور ہر طرف چھایا ہوا گہرا سکوت ہولناک تاثر قائم کر رہا تھا۔ میں اس میدان سے نکل چکا تھا اور آگے ایک گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا۔ مجھے گمان تھا کہ اب بھی سانوری مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ سکتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو روپوش کرنے کے لیے جنگل سے اچھی جگہ میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل بہت گھنا اور تاریک تھا۔ میں کسی ایسے درخت کی تلاش میں تھا جس پر رات گزار کر صبح کو میں گھر کی راہ لوں۔ جلد ہی مجھے ایک اونچا درخت مل گیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے اس پر چڑھنے لگا۔ میں درخت کی سب سے اونچی اور موٹی شاخ پر بیٹھ گیا۔ مسلسل بھاگتے دوڑتے اب مجھے سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو بالکل باحفاظت سمجھ رہا تھا، اسی لیے میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے درخت سے اپنی پشت لگا دی۔ شاید خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا، ابھی تو حالات سے لڑنے کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بہت کچھ باقی تھا، اور اس رات کا بھیانک اور پرخطر حصہ بے صبری سے میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنے کندھے پر کسی کھردرے سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، جس نے ایک لمحے کے آئے سکون کو غارت کر دیا۔ میں نے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے اسی وقت آنکھیں کھول دی۔ میں نے برق رفتاری سے اپنے عقب میں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اب میری نظریں عقب میں نیچے تلک گئیں، جہاں نہایت ہی بھیانک اور کری شکل دھارے سانوری کھڑی تھی۔ اس کے صرف لباس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سانوری ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ ایک کمزور دل آدمی کی اس پر نظر پڑتی تو اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہونا لازمی تھا۔ اس کی آنکھیں تھیں یا پھر دہکتا ہوا انگارہ، یوں لگتا تھا کہ آنکھوں کے ڈھیلوں کی جگہ کسی نے بھڑکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ چہرے کی صاف اور خوبصورت جلد کی جگہ جھریوں بھری سیاہ چمڑی نے لے لی تھی۔ ناک لمبی ہو گئی تھی اور گلاب کی پنکھڑی نما ہونٹ اب موٹے، سیاہ، بھدے اور پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
جو زلفیں پہلے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھیں، اب وہی گرد آلود ہو کر دو حصوں میں بٹی ہوئی اس کے خوفناک چہرے کے دونوں کانوں کو چھپائے ہوئے تھیں۔ اس کے بالوں میں جگہ جگہ چاندی جھلک رہی تھی جو اسے عمر رسیدہ ظاہر کر رہی تھی۔ غرض وہ اب دل کو لباتی حسین و جمیل سانوری نہیں بلکہ 100 سالہ بڑھیا چڑیل لگ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میری کہانی کے مطابق اس کے بھیانک، دہشت ناک اور دل کو دہلا دینے والے چہرے کا اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنے اسی سرخ لباس میں ملبوس اور اسی طرح لیا ہوا دوپٹہ چہرے کو ہٹا کر اسے سانوری ہی ظاہر کر رہا تھا۔ یہ وہی سانوری تھی جس کے چرچے اس کی دنیا میں ہر خاص و عام کے لبوں پر تھے، مگر اب اس کا چہرہ اس کی ساری چھپی حقیقت کو اگل رہا تھا۔ سانوری کا اس قدر بھیانک اور کریہ چہرہ دیکھ کر خوف کی زیادتی سے میرا رواں رواں لرزنے لگا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ میرے پیچھے ہٹنے پر وہ بھی اپنے بھیانک وجود کے ساتھ آنکھوں میں خونی چمک اور ہونٹوں پر کری تبسم لیے میرے قریب آتی گئی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے میری پشت ایک درخت سے جا لگی۔ اب تو میری موت یقینی تھی۔ میرے پاس فی الوقت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دانت میری گردن میں پیوست کرنے کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ کیوں ساحل شیخ، تم ہم سے چھپ رہے تھے، پر ہم نے تمہیں تلاش کر لیا۔ تم کیا سمجھے تھے کہ ہم نے تمہیں بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا ساحل بابو، دیکھا تھا، پر ہم نے تمہیں خود بھاگنے کا ایک موقع دیا۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم ہم سے آخر کہاں تک بھاگ سکتے ہو، مگر تم نے خامخواہ اپنی ٹانگوں کو اتنی زحمت دی، بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ بچ تو پھر بھی تم نہیں پائے، اور نہ ہی اپنی موت سے اب بچ پاؤ گے۔ دیکھو، اب بھاگنے کا خیال اپنے دل سے بالکل نکال دو، کیونکہ اب تم ہماری بستی، ہماری دنیا میں ہو۔ تم یہاں سے تب تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم نہ چاہیں۔ ہم یہاں تمہیں اپنی شادی کی تیاریاں دکھا کر واپس تمہاری دنیا میں پہنچانے کے لیے لے کر نہیں آئے۔ ہم تو تمہیں اس لیے یہاں کھینچ لائے ہیں کہ ہمارا آخری شکار کسی بھی وجہ سے ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ تم لوگ اپنی دنیا میں تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، مگر ہماری دنیا میں ہماری عقابی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے۔ میں اب مزید تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بس اب جلد سے جلد اپنی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ آؤ، میرے پاس آؤ۔ میری آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل چکی تھیں۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اب ایک قدم بھی پیچھے ہٹوں یا پھر اس کے چنگل سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کوشش کروں۔ میری موت تو جیسے مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہی تھی اور لمحہ لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ سانوری کا بھیانک کری اور روح فرسا چہرہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے مجھے یک لگ شانوں سے پکڑ لیا اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے جھٹکے سے میری گردن کو اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ ابھی اس نے میری گردن پر اپنے دانت رکھے ہی تھے کہ اسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی مجھ سے کئی فٹ دور جا گری اور تڑپنے لگی۔ اس کی دل خراش چیخ سے جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ میرے ہوش حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے۔ مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ میں زندہ سلامت کھڑا تھا، مگر اسی پل حیرت اور پریشانی نے بھی آن گھیرا کہ آخر یہ کیسے ہوا؟ کس چیز نے اس کے حملے کو ناکام بنا دیا؟ آخر وہ کون تھا جس نے نہ صرف مجھے بچا لیا بلکہ اسے یوں تڑپنے پر مجبور کر دیا؟ کیا یہاں سانوری اور میرے علاوہ میرا کوئی ہمدرد بھی موجود تھا جس نے مجھے موت کی آغوش میں جانے سے بچا لیا؟ لیکن اس جگہ بھلا میری مدد کون کر سکتا تھا؟ اب آخری بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ کیا میرے گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ ہے جس نے سانوری کے حملے کو خاک میں ملا دیا؟ میرے ہاتھ بے اختیار گلے کی طرف بڑھے۔ میں نے بچنے کی خوشی میں حیرانی اور ہیجانی کی سی کیفیت میں گلے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، مگر میں نے گلے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مگر میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ گلے تک لے گیا، مگر مجھے اس بات کا بھی جواب مل گیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہاں سے بھاگنے کے بجائے میرے قدم آہستہ آہستہ سانوری کی جانب بڑھنے لگے۔
شاید مجھے اب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میں واقعی بچ گیا ہوں اور مجھ سے کئی فٹ دور سانوری زمین پر پڑی تڑپ رہی ہے۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے ابھی چند قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ رک جاؤ وہیں پر۔ ایک بھاری بھرکم کرخ سی نسوانی آواز دھماکے کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم از خود رک گئے اور فوراً سے پیشتر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک عورت درخت کی اوٹ میں اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا آدھا جسم اور چہرہ ظاہر تھا۔ میری نظر اس عورت پر پڑتے ہی وہ درخت کی اوٹ سے نکلتے ہوئے میری جانب بڑھی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ وہ بھاری جسم کی فربا عورت تھی۔ اس نے بھی سانوری ہی کی طرح لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرے سے وہ عام شکل و صورت کی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، بالکل انہی عورتوں کی طرح جن کو میں میدان میں سانوری کی شادی میں شرکت کے لیے آتے دیکھ چکا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں کسی بھی نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے ہی تمہیں موت کے منہ سے نکال کر سانوری کو اس حالت میں پہنچایا۔ سانوری کے گھناؤنے ارادے کو خاک میں ملایا ہے، کیونکہ آج ہم تمہیں نہیں بچاتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ کوئی نہیں بچتا ہماری بستی میں، وہ اپنی پریشانی اور کرب میں ڈوبی آواز میں کہتی جا رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا۔ آخر وہ کون تھی؟ میری مدد اس نے کیوں کی تھی؟ اور وہ کس نقصان کی بات کر رہی تھی؟ اس کے لہجے اور اس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانے والی ہے۔ تم وہی نوجوان ہو جس نے سانوری پر کہانی لکھی ہے۔ اگر تم یہ کہانی نہ لکھتے تو تمہیں ہماری دنیا میں موت سے یہاں لڑنا نہ پڑتا اور نہ ہی آنے والے عذاب ہم پر سوار ہوتا، مگر اب جب کہ تمہیں خود سانوری یہاں لے کر آئی ہے تو تمہارے ہی ہاتھوں اس بھیانک عورت کا خاتمہ ہوگا اور اس کہانی کا خاتمہ ہوگا۔ بھگوان کا شکر ادا کرو کہ ہم نے بر وقت تمہاری جان بچا لی۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری جان پر ہماری بستی کے 20 لوگوں کی زندگی منحصر ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا پہلیاں بجوا رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ اور جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں خدا کے لیے اسے صاف لفظوں میں کہیے تاکہ میں آپ کی باتوں کو سمجھ سکوں۔ وہ سوالات جو میرے ذہن میں کب سے گردش کر رہے تھے، آخر ہمت کر کے میں نے وہ اگل دیے۔ میں کون ہوں یہ تم رہنے دو، بس یوں سمجھو کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ تم مجھے اپنی ہمدرد ہی سمجھو۔ جہاں تم ابھی کھڑے ہو یہ جنات کی دنیا ہے اور ہم ہندو جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ سانوری ہماری بستی کی مشہور شخصیت ہے۔ میں اپنی بستی کی وہ واحد عورت ہوں جو سانوری کی ساری گزشتہ ماضی کی داستان اور آئندہ کے ہولناک کارنامے جانتی ہوں۔ تم نے جو کہانی لکھی ہے یا لکھ رہے تھے، یہ سچ ہے کہ وہ ہو بہو سانوری کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سانوری کی ماضی کی داستان ہے۔ ہاں، مگر اس نے جو 9 انسانوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتارا وہ اس کی حالیہ زندگی کے کرتوت ہیں۔ سانوری ایک جوان سالہ اور نوعمر دوشیزہ نہیں بلکہ 100 سالہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر کی ایک بڑھیا ہے۔ میں نے آج سے پہلے سانوری کی اس حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر تم پر یہ حقیقت آشکار کرنا ضروری ہے کیونکہ تم ہی سانوری کا خاتمہ کرو گے۔ تمہاری دنیا کی طرح ہماری دنیا میں بھی جادو ٹونے اور کالا سفلی عمل کیا جاتا ہے۔ تمہاری دنیا کے کالے علم میں یہ فرق ہے کہ تم جنات کو اپنے وش میں کر کے اس سے اپنا کام کرواتے ہو، مگر ہماری دنیا میں دیوتا کو اپنے وش میں کر کے اسے ہر کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور بستی کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو شیطان جنات تنگ کر کے اپنے مطلب کے مقاصد پورے کرواتے ہیں، یا پھر انہیں پریشانی سے نکالنے کے بہانے لوٹا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اچھے جنات بھی بستے ہیں اور کچھ شریر بھی۔ سب کی زندگیاں اسی طرح بسر ہو رہی ہیں جس طرح تم گزار رہے ہو، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جنات ہیں اور تم انسان۔ ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں پر ہم نظروں سے اوجھل ہیں، اس لیے انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ سانوری کا پتا کالا جادو کر کے ہماری بستی کے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا کرتا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے مگر زبان پر کچھ نہ لاتے تھے۔
اگر کوئی تھوڑی بھی شکوہ شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے اسی وقت جادو کے زور سے پاگل کر دیا جاتا، اسے پراسرار طریقے سے مار دیا جاتا۔ جب اس کا پتا اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا بھیانک عمل کر رہا ہوتا تو سانوری اسے چپکے سے دیکھ رہی ہوتی۔ اس وقت وہ تقریباً 6-7 سال کی تھی۔ وہ اپنے پتا کو اس طرح کرتے دیکھ کر بہت کچھ سیکھ چکی تھی، اور بعض اوقات جب اس کا پتا گھر نہ آتا تو بالکل اپنے پتا کی طرح بیٹھ کر منتر پڑھنے لگتی۔ اگر اچانک اس کی ماں کی اس پر نظر پڑتی تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہاں سے لے جاتی۔ سانوری کی ماں نے اپنی بچی کی یہ بات اس کے پتا کو بتائی۔ تب سے اس کا پتا اس مخصوص کمرے کو اپنے استعمال کے بعد بند رکھنے لگا، مگر اب اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ سانوری دیکھ چکی تھی اتنا وہ سیکھ بھی چکی تھی، اور جو کچھ وہ سیکھ چکی تھی وہ اس کے دماغ کے نیہا خانے میں مقید ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ سانوری بڑی ہوتی گئی اور اس کی جوانی قیامت بن کر ہر کسی پر برسنے لگی۔ اس کی خوبصورتی کے ہر جگہ چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی اگر اس کے حسن بے پناہ کو ایک دفعہ دیکھتا تو اس کے دل میں اسے 1000 بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ سانوری کی ایسی خوبصورتی کی اصل وجہ تو تمہیں معلوم ہوگی، اس لیے میں اس بات کو نہیں دہراؤں گی۔ آگے بتاتی چلوں کہ سانوری سے حقیقت چھپاتے ہوئے اس کی شادی کی گئی، مگر پنڈت کی بات سچ ثابت ہو گئی اور سانوری کے دونوں پتی یکے بعد دیگرے مرے ہوئے پائے گئے۔ اب ہر کوئی اس کے بھیانک راز سے واقف ہو چکا تھا اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خوبصورتی اس کے کسی کام نہیں آئی۔ اب اس سے کوئی شادی کرنا تو درکنار، اس کے پاس بھٹکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سانوری طبیعتاً ضدی، ہٹ درم اور مغرور لڑکی تھی۔ اس نے اپنی اتنی تذلیل برداشت نہیں کی۔ ایک دن اس نے شدید غصے کی حالت میں اپنے ماتا پتا کو مار ڈالا اور اپنے پتا کے کمرے کو کھول کر اپنے آپ کو اسی کمرے میں ہمیشہ کے لیے محصور کر لیا۔ اس کے بعد وہ طویل سالوں تک اس کمرے کے اندر اپنے پتا کو دیکھتے ہوئے جو عمل اس نے بچپن میں سیکھا تھا اب وہ دہرانے لگی۔ جب اپنے تمام تر عمل میں وہ مضبوط ہو گئی تب اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ اس کی عمر ڈھل چکی تھی۔ شیشے میں ایک 90 سال کی بڑھیا نظر آئی جس کی ساری خوبصورتی معدوم ہو چکی تھی، جسم بھی عجیب صورت دھار چکا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ہر عمل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے حسین و جوان بنا دیا، مگر اس کی کنڈلی میں دوش اب بھی تھا۔ اس نے اپنی ڈھلتی عمر کو اپنے قابو میں کر کے دوبارہ اپنے آپ کو حسین و جوان سانوری تو بنا دیا، مگر اس کے جادو کا زور رات 3 بجے کے بعد سے صبح 9 بجے تک اثر نہیں کرتا۔ آخر ایک دن اس نے ایک زبردست فیصلہ کیا۔ ویسے تو اسے 2 اہم کام کرنے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اسے اپنی کنڈلی سے دوش کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جا کر 10 لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سدا یوں ہی حسین و جوان رکھنے کے لیے اپنی ہی بستی کے 20 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ مگر فی الحال اس نے اپنے جسم سے زہر کو زائل کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جانے کا سوچا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو نہایت مظلوم ظاہر کرتی۔ بستی کا کوئی بھی شخص اسے شادی کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے بستی کے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی کنڈلی میں دوش ہے، اسی لیے وہ کسی سے شادی نہیں کر رہی۔ اس نے لوگوں کو پنڈت کی بات سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ بستی والوں نے اس کی نوجوانی کو دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ اس طرح سانوری ہر روز سج سنور کر انسانوں کی دنیا میں جاتی اور وہاں ایک انسان کا خون پینے کے بعد رات 3 بجے سے پہلے آتی اور بستی کی کچھ عورتیں اسے پھول دیوی کے چرنوں میں نہلاتی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی گئی۔ اس کی کنڈلی سے دوش بھی ہٹتا چلا گیا اور اسے روزانہ اپنے آپ کو حسین و جوان کرنے کے لیے اپنے مخصوص کمرے میں خاص قسم کا ایک منتر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس منتر کی بدولت رات کے 3 بجے کے بعد بھی اس کی اصلیت ظاہر نہ ہوتی اور اس طرح وہ منتر واقعی اس کی عمر کو 50 سال پیچھے لے جا رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے 9 لوگوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتارتی چلی گئی۔ مگر یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح تم اپنی کہانی میں لکھتے چلے گئے، سانوری کے قدم بھی اس کی جانب از خود بڑھتے گئے۔
مگر اس سے پہلے کہ تم اپنی کہانی میں سانوری کے 10ویں قتل کو ناکام بناتے ہوئے اس کا خاتمہ کرتے تو چالاک سانوری تمہیں ہی اپنا آخری شکار بنانے کے لیے تمہارے پاس پہنچ گئی، اور اس سے بھی زیادہ ہوشیاری یہ دکھائی کہ وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے کر آئی تاکہ کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے تم اس کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤ۔ اب تم ہماری دنیا میں آ چکے ہو، اب تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک سانوری خود نہ چاہے یا پھر اس کی موت نہ ہو جائے۔ بستی کے تمام لوگ اس کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ مگر بستی والوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو سانوری ان کے سامنے مظلومیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، وہ اگر یہ شادی اور اپنا آخری شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس بستی کے 20 لوگوں کو اپنی جان بھی دینی پڑے گی، جن کو یہ بھیانک طریقے سے قتل کر چکی ہے۔ اگر یہ تمہیں مارنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ سدا یوں ہی حسین و جوان رہنے کے لیے اور اپنی عمر کی درازی کے لیے ہماری بستی کے لوگوں کے ساتھ یہ بھیانک کھیل شروع کر دے گی، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہی لوگوں کو ہر رات پے در پہ قتل کرتی جائے گی۔ تب اس کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تم اس کا خاتمہ کر دو تاکہ یہ اپنا گھناؤنا کام مزید جاری نہ رکھ سکے۔ میں نے اپنی تمام تر طاقتیں استعمال کرتے ہوئے سانوری کے حملے کو روکا ہے، مگر جب میری شکتیوں کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ دوبارہ اٹھ بیٹھے گی، اور اگر تم نے اسے مارنے کا طریقہ نہیں سوچا تو یہ تمہیں مارے ہی مارے گی، اور اس کے بعد میں اس کا شکار بنوں گی اور پھر اس کے قدم بستی کی جانب پڑیں گے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ سانوری کی موت ایک مخصوص طریقے سے ہونی ہے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک تم ہی ہو جو اس خاص طریقے سے سانوری کو ختم کر سکتے ہو۔ اس نے یہ آخری جملہ معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس نے سانوری کی جو ماضی کی داستان سنائی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ داستان دلچسپ اور حیرت انگیز بھی تھی۔ میں اب تک سب کچھ غور سے سنتا آیا تھا، لیکن اس کے چند آخری جملوں نے میری حیرت اور تعجب کو دو چند کر دیا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا کہ میں سانوری کو ختم کروں گا، اور وہ بھی بقول اس کے ایک مخصوص طریقے سے جو صرف مجھے معلوم تھا، مگر ایسا کوئی بھی طریقہ میرے ذہن کے گوشے میں دور دور تلک بھی نہ تھا۔ آخر وہ کس مخصوص طریقے کی بات کر رہی تھی؟ میرے دماغ میں گھومتے سوالات آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب وہ بول پڑی، تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تم سانوری کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، اس کے لیے تمہیں اپنے ذہن پر زور دینا پڑے گا، کیونکہ سانوری کو مارنے کا وہ مخصوص طریقہ تمہارے ذہن کے نیہا خانے میں موجود ہے، جو فی الوقت تمہیں یاد نہیں۔ اگر تم اسے یاد کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں ضرور یاد آ جائے گا۔ ایک وہی طریقہ ہے سانوری کو ختم کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی طریقے سے سانوری کو خاتمہ نہیں کر سکتے۔ شاید تم اب بھی میری بات کو سمجھ نہیں سکے۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ تم سانوری پر جو کہانی لکھ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی کہانی لکھتے ہو اسے مسلسل لکھتے جاتے ہو، اس کا انت پہلے سے نہیں سوچتے، مگر سانوری وہ واحد کہانی ہے جس کا انت اور سانوری کو ختم کرنے کا ایک خاکہ کہانی لکھنے کے دوران تمہارے ذہن میں آیا تھا۔ وہی منظر جو اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا، اسی کو یاد کرنا ہے۔ اپنے ذہن پر زور ڈالو اور یاد کرو، اس وقت تمہارے ذہن میں سانوری کو مارنے کا وہ کیا طریقہ آیا تھا۔ جلدی کرو ساحل، سوچو، اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ اگر سانوری اٹھ گئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ اس نے مجھ پر ایک اور حیرت انگیز بات کا انکشاف کیا۔ میں واقعی اب تک جتنی کہانیاں لکھ چکا تھا اس میں سے کسی کا اینڈ پہلے سے نہیں سوچا، مگر سانوری وہ واحد کہانی تھی کہ میں یہ کہانی لکھنے کے دوران اس کا بھیانک خاتمہ کرنے کا ایک طریقہ اپنے ذہن میں لایا تھا، مگر اس کا باقاعدہ اینڈ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا۔ مگر وہ طریقہ کیا تھا میں بھول چکا تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں وہ منظر نہیں تھا۔ میں نے یاد کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں کچھ نہ سمایا۔ ساحل، دیر مت کرو، جلدی سوچو۔
سامری میری تمام شکتیوں کے ضرب سے بس اب آزاد ہونے ہی والی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر تمہارے ذہن میں وہ طریقہ نہ آیا تو وہ ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ جلد سے جلد اپنے دماغ میں وہ طریقہ لانے کی کوشش کرو۔ اس نے اپنی پریشانی کے عالم میں التجائیہ لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے پر میرے سر میں درد بڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دماغ کو بالکل خالی اور پرسکون کر لیا۔ میں دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ اچانک میرے ذہن میں وہ سب کچھ آنے لگا جو میں سوچنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر بھی آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس پورے منظر کو اپنے ذہن میں محفوظ اور مقید کر لیا۔ مجھے یاد آ گیا، سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور خوشی سے سرشار لہجے میں بولا، سامری کے دائیں ہاتھ کے اوپر جو سیاہ رنگ کا نشان ہے، اس پر خنجر سے وار کرنے پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ شاباش ساحل، شاباش، تم بہت ہی ذہین ہو۔ مجھے اس بارے میں پتا تھا کہ سامری کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے، مگر میں تمہیں نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو سامری کو ختم کرنے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے۔ پھر اگر تم سامری پر وار کرتے تو تمہارا کوئی وار اس پر کارگر ثابت نہ ہوتا۔ اب لو یہ خنجر، ختم کر دو اس بھیانک بڑھیا کو۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ چمکتا ہوا خنجر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامری کے ہاتھ پر جو نشان ہے وہ تکونی شکل کا ابھرا ہوا سیاہ نشان ہے۔ یہ وہی نشان ہے جو بچپن میں اس کے ماتھے پر سب تھا، مگر جوانی میں وہ نشان اس کے دائیں بازو میں آ کر ٹھہر گیا تھا، جو اب مرتے دم تک نہیں ہٹے گا، اور جب تک اس کے اس نشان میں خنجر سے وار نہ کیا جائے تب تک اس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اب تم جاؤ اور گھونپ دو یہ خنجر اس کے جسم میں، مار ڈالو اسے، جاؤ۔ وہ اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر میری نظروں سے اچانک اوجھل ہو گئی۔ میں نے اسے چاروں طرف دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے پتا تھا یہ جنات کی دنیا ہے، یہاں کوئی بھی شخص جب چاہے میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، مگر اپنے منہ کی بات ادھوری چھوڑ کر یوں اچانک غائب ہو جانا مجھے کچھ پریشان کر گیا۔ خیر میں اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سامری کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا؟ وہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ کہاں گئی سامری؟ ابھی تو یہیں تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں خود کلامی کی۔ وہ بھی اس عورت کی طرح اچانک غائب ہو گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ عورت میرے ہاتھ میں خنجر دے رہی تھی تب میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر سامری کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں سامری کو جنگل میں ڈھونڈنے کے بجائے ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ سامری پلٹ کر میرے پاس ضرور آئے گی۔ وہ کسی بھی طرح مجھے نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس کے تمام تر مقاصد کے حصول کا محور میں ہی تھا۔ وہ کسی بھی پل میرے سامنے موجود ہونے والی تھی۔ میں درخت کے پاس ہی ہوشیار اور چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ کسی بھی لمحے سامری آ کر مجھ پر اچانک حملہ کر سکتی تھی۔ میں درخت سے پشت لگائے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ جنگل نہایت ہی گھنا تھا اور رات کی تاریکی اس پر مزید وحشت طاری کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس جگہ اتنی ہی پہنچ رہی تھی کہ اس سے آس پاس کے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک بھاری سی چیز میرے بالکل سامنے دھڑام سے آ گری۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ اب جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا روح فرسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اسی مہربان عورت کی لاش میرے سامنے انتہائی بھیانک حالت میں پڑی تھی، جس کا سر کاٹ دیا گیا تھا اور گردن سے تازہ تازہ خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا، جیسے ابھی ابھی اس کا سر قلم کیا گیا ہو، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لاش بے حس و حرکت پڑی میرے دل کو دہلاتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ اسی وقت سامری کے بھیانک کہکہوں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا سامری سامنے سے فلک شکاف کہکہے لگاتی میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس نے بائیں ہاتھ میں کچھ چیز پکڑی ہوئی ہے اور اس چیز کو ہلاتی اور گول گول گھماتی اپنی کامیابی کے جشن سے سرشار میری طرف چلی آ رہی ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے تمام تر خوف کو دور بھگاتے ہوئے اور اپنی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے سامری کا خاتمہ کر دوں۔
اس لیے میں اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے اس لاش کو پھلانگ کر تھوڑا آگے بڑھا اور اپنا خنجر والا ہاتھ پیچھے کر لیا تاکہ سانوری کی اس پر نظر نہ پڑے۔ وہ بھیانک کہکہے لگاتی میری قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں اس عورت کا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا، اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر زمین کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور اسی جگہ کھڑا رہا۔ سانوری مجھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ نہیں جانتی تھی یہ عورت میری طاقت کو۔ تم دیکھو میں نے اس کا کیا حال کر دیا، اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا اور اس سر کو گول گھمایا اور اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ تب وہ ہوا میں اڑتا ہوا ایک درخت سے ٹکرایا اور اس سر کے بال درخت کی شاخ سے الجھتے گئے اور سر لٹکتا رہا۔ جو مجھ سے مقابلہ کرے گا یہی حال ہوگا اس کا۔ اب تم بھی چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میری بے قراری کو مزید طول نہ دو۔ اگر یہ عورت ہمارے بیچ میں نہ آتی تو اس وقت تک میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو۔ اب تو تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا تمہیں۔ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ تاکہ ہم پھر سے حسین و جوان ہو کر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے سرے سے آغاز کریں۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اپنے چہرے کو مزید خوفناک بناتے ہوئے کہا، سانوری آؤ، ختم کر دو مجھے، میں بھی بھاگ بھاگ کر تھک چکا ہوں۔ اگر میری جان جانے سے تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہیں خوشیاں ملتی ہیں تو آ جاؤ، مجھے بھی مار ڈالو۔ ویسے بھی اب میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، لہٰذا میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنے آپ کو چپ چاپ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے یہ باتیں کہہ ڈالیں جس سے اس کے چہرے پر ایک مکروہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور وہ خرامہ خرامہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر پر گرفت مضبوط کر لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اگلے پل کیا ہونے والا تھا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ کر رک گئی اور ایک فاتحانہ فلک شکاف قہقہہ لگایا اور مجھے شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دائیں ہاتھ پر وہ نشان تلاش کیا جو جلد ہی مجھے نظر آ گیا۔ وہ واقعی میں تکونی شکل کا سیاہ نشان تھا اور صاف طور پر ابھرا ہوا تھا۔ صرف آخری شکار، اس کے بعد میں حسین و جوان ہو جاؤں گی، اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا اور قہقہے لگانے لگی۔ میری نظریں اس نشان پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے سے باہر نکالا۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر عجیب ہو رہی تھیں اور میرے پورے کپڑے پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ سانوری نے اپنے بھیانک قہقہوں کی آواز بند کی اور میرے جسم کو ایک جھٹکا دیا، اور جیسے ہی میری گردن میں اپنے دانت گاڑنے چاہے، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس خنجر سے اس سیاہ نشان پر ایک بھرپور وار کر دیا، جس سے اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ چیختے ہوئے کئی فٹ دور جا گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پورے ہاتھ میں خنجر گھونپنے سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو خنجر تک لے جاتی مگر اسی لمحے اسے جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیتی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مار ڈالا مجھے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اس نے تکلیف سے کراتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں کہا اور اٹھنے لگی، مگر درد کی شدت سے وہ دوبارہ گر پڑی۔ آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں آگ لگتی جا رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے نکلنے والی دردناک آواز سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ اس آگ نے اس کے پورے جسم کو جھلسا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی بھیانک آواز میں کمی آتی گئی اور آخرکار اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا اور رفتہ رفتہ آگ بھی کم سے کم تر ہو کر بجھ گئی۔ اب وہاں سیاہ رنگ کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس راکھ میں حرکت ہوئی اور وہ بھنور کی طرح گول گھومتی ہوئی آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز تھا اور مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ابھی ابھی گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔
تو کیا یہ سب خواب تھا؟ میں نے خود کلامی کی۔ میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ میرا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے رائٹنگ ٹیبل پر پڑی میری ادھوری کہانی۔ سامری کے صفحات اس کھڑکی سے آتی تیز ہواؤں کی وجہ سے پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ میری آنکھیں تو کھل گئی تھیں مگر میرا ذہن ابھی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسی جنگل میں کھڑا ہوں اور سامری کے بھیانک کہکہے اب بھی میری سماعت سے ٹکرا رہے ہیں۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ حقیقت تھا۔ سامری کا خاتمہ کرنے کے بعد اور اپنی دنیا میں واپس پہنچانے کے بعد میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری کر دیا گیا ہے۔ خیر، جو کچھ ہوا، اچھا یا برا، وہ ہو چکا تھا۔ اب میں اپنی دنیا میں تھا۔ وہ خواب تھا یا پھر حقیقت، میں اس کے گرداب سے نکل کر صحیح سلامت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو موجودہ حالات سے واقف کرایا، جلدی سے اٹھا اور کھڑکی بند کر دی۔ پھر پورے کمرے میں پھیلے صفحات سمیٹنے لگا۔ میں ایک ایک کر کے سارے صفحات اٹھا چکا تھا، بس تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے جنہیں میں جلدی جلدی اٹھا رہا تھا۔ تب میری نظر ایک صفحے کے نیچے پڑی پائل پر ٹھہر گئی، جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں نے جلدی سے وہ پائل اٹھائی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ تو ہو بہو وہی پائل ہے جو میں نے خواب میں سامری کو پہنے دیکھا تھا۔ میں نے حیرت زدہ لہجے میں خود کلامی کی۔ اچانک کمرے میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ میری نظریں از خود اوپر گئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے تو کھڑکی بند کر دی تھی، پھر یہ ہوا کا جھونکا کیوں کر اور کیسے آیا؟ تبھی مجھے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی سفید لباس میں ملبوس نظر آیا۔ اب میری تمام تر توجہ وہیں پر مرکوز ہو گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وجود پردے سے باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر میرے دماغ میں جھماکے سے ہونے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ سفید لباس میں ملبوس وہی عورت تھی جس نے مجھے سامری کو مارنے کے لیے خنجر دیا تھا، اور پھر وہ سامری کے ہاتھوں بھیانک موت مری تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیمے انداز میں مسکرائی، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اچانک کمرے میں ایک بار پھر ہوا کا ایک زبردست جھونکا آیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میری نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پائل پر پڑی، تو وہ پائل بھی میرے ہاتھوں سے غائب ہو چکی تھی۔